آج کل پاکستان میں سیاست کی خبریں خوب گرم ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں اے پی سی بلائی گئی جس کی مہمان نوازی پیپلز پارٹی نے کی، اور اس میں بڑی پارٹیاں شامل تھیں جن میں پی ایم ایل این، جے یو آئی، فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے باقی چھوٹی پارٹیاں بھی شامل تھیں۔ اے پی سی میں حکومت کے خلاف اسٹریٹجی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ آپ سے اس کے متعلق بات ہوتی رہے گی۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جیسے کہ آپ سے بات ہوئی ہے کہ اے پی سی ہوئی ہے پچھلے دنوں، اور اس میں حکومت کے خلاف بڑے شد و مد زور و شور سے فیصلے کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی ہے، خاص طور پر فضل الرحمان کی طرف سے، جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں حکومت میں نہ ہونے کے باعث۔ انہوں نے تو تمام پارٹی سے کہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے، سینٹ سے استعفے دے کے باہر آ جائیں تاکہ یہ حکومت گرا دیں اور آئندہ کا الیکشن کا اناؤنس ہو جائے۔ وہ اس الیکشن کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ فضل الرحمان نے خود اس اسمبلی سے صدارتی امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا۔ انہیں شاید اس وقت یہ اسمبلی پسند تھی، اب یہ ناپسند ہے۔ ان کی تمام تر خواہشات کے باوجود، جو کہ شروع سے پہلے دن سے ہی تھی کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے، صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے سیاسی پارٹیاں باہر آ جائیں، مگر پیپلز پارٹی جن کی سندھ میں حکومت ہے وہ بالکل اس کی تائید نہیں کر رہا ہے، اور پی ایم ایل این وہ بھی اس سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر آ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ان میں کس طرح اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، یا کہ یہ پچھلی اے پی سی جو ہوئی ہیں اسی کی طرح ناکام ہوتی جائیں گی۔ اس اے پی سی میں کافی اختلافات پائے گئے، کیونکہ یہ اے پی سی جو ہے اس کی لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہوئی۔ جو میزبان تھے انہوں نے جس کی تقریر چاہی وہ لائیو دکھائی، مگر جس کی نہیں چاہی وہ نہیں دکھائی، جیسا کہ فضل الرحمان نے بھرپور اختلاف کیا کہ میری تقریر لائیو کیوں نہیں دکھائی گئی۔ حالانکہ پیپلز پارٹی وغیرہ نے کہا کہ وہ نیٹ کی پرابلم ہو گئی تھی، وہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، مگر فضل الرحمان نے اس سب سے انکار کیا۔ وہ اس اے پی سی سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ اب ان کے جو تجاویز ہیں استعفوں کی، اس کے لیے بھی کمیٹی بن رہی ہے، احتجاج کے لیے کمیٹی بن رہی ہے، اور ہر جو تجاویز کا پیکج دیا گیا اس پر علیحدہ علیحدہ کمیٹی بن رہی ہے۔ وہ کمیٹیاں میٹنگ کریں گی، میٹنگ کرنے کے بعد فیصلے کریں گی۔ پتہ نہیں یہ کب تک ان کا جاری رہے گا۔ مگر اس سے پہلے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے الیکشن کے متعلق، جو آرمی چیف کی جانب سے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا، جس میں بلاول بھٹو بھی شامل تھے، شیخ رشید شامل تھے، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، شاہ محمود قریشی کے علاوہ بلاول بھٹو، شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی اور فضل الرحمان کے برخوردار شامل تھے۔ اس میں تقریباً تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈر شامل تھے، اور انہوں نے اپنی تجاویز دی۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو کہا گیا کہ آپ الیکشن میں دھاندلی روکنے کے لیے کیا تجاویز دیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو تمام پولنگ بوتھ پر کیمرے لگا دیے جائیں گے۔ مگر بلاول نے اس سے انکار کرتے ہوئے فوج کی ضمانت مانگی، اور اس کے چند دن بعد جو اے پی سی ہوئی اس میں نواز شریف نے فوج سے بھرپور اختلاف کیا اور ان پر بہتان اور الزامات بچھاڑ کر دی۔ اس کے بعد بلاول نے پریس کانفرنس میں فوج کی یہ جو میٹنگ ہے اس کے متعلق کہا کہ یہ جو میٹنگ بلائی گئی تھی یہ قومی ایشوز پر تھی۔ ایسی میٹنگز جو قومی معاملات پر ہوگی اور ملک کی بہتری کے لیے ہوگی، وہ ہر میٹنگ میں ہم شرکت کریں گے۔ ایک قسم کا انہوں نے نواز شریف کی وہ پالیسی اور تقریر سے
اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ جب مریم سے پوچھا گیا کہ یہ ایک میٹنگ ہیلڈ ہوئی تھی تو مریم نے کہا کہ JHQ میں کوئی بھی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے سیاسی پارلیمانی لیڈران کی۔ جو بھی اس قسم کی میٹنگ ہو وہ براہ راست پارلیمنٹ میں ہو، جس نے بھی آنا ہے کوئی بھی کسی بھی معاملے میں وہ پارلیمنٹ میں آ کر بات کرے۔ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ مریم کو پارلیمنٹ پر کیوں اتنی بات کر رہے ہیں، وہ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ان کا PMLN سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مخالفین یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس میٹنگ میں شرکت کرنے والوں سے آپ کا تعلق نہیں، اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی کو آپ نے پارٹی سے نکال دیا۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق DGI SPR بابر افتخار سے پوچھا گیا کہ آپ سے نواز شریف اور مریم کے کسی نمائندے کی بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ زبیر جو ہیں سابق گورنر، وہ اگست کے آخری ہفتے میں اور 7 ستمبر کو 2 بار آرمی کے اہم عہدیداران سے ملے تھے، جن میں ان کی ایک ملاقات آرمی چیف سے بھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے نواز شریف اور مریم کے متعلق بات کی ہے، ان کے ریلیف کے متعلق بات کی ہے۔ تو آرمی چیف نے کہا کہ انہیں ریلیف جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ان کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ تو عدالتوں میں ہوگا، اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کے متعلق پارلیمنٹ میں بات ہوگی۔ ہم آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی طرف سے PTI پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے نمائندے ہیں اور فوج ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس پہ یہ شرمندگی بھرا وقت گزر رہا ہے پچھلے چند گھنٹوں سے۔ تمام چینلز پر یہ بات کھل کر کی جا رہی ہے کہ نون لیگ بھرپور طور پر اسٹیبلشمنٹ سے معافیاں مانگ رہی ہے، ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہمارے معاملات طے کیے جائیں حکومت سے۔ حکومت ہماری کوئی بات نہیں سن رہی، اور یہ جو کیسز ہیں یہ ختم کروائے جائیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی رہی اور اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھایا۔ اب جب کہ عوام میں اس کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو شاید وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہماری ہیلپ کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی کامیاب ہو سکتے ہیں، کتنے ناکام رہتے ہیں۔ حالانکہ شہباز شریف بھرپور ان نون لیگ کے یہ جو ممبر ہیں، خاص طور پہ سربراہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ریلیف کے لیے بھرپور تگ و دو کر رہے ہیں، مگر وہ فوج پر بھرپور حملہ کر کے دونوں باپ بیٹی شہباز شریف کی تمام کارکردگی کو زیرو کر دیتے ہیں۔ ہماری اس سلسلے میں بات ہوتی رہے گی۔ آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ آپ کو ایسی معلومات مستقبل قریب میں ملتی رہیں۔ تھینک یو۔